اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیے جو بہت عالی شان ہے۔ الذی خلق فسوا، جس نے بنایا پھر درست کیا۔ والذی قدر فہدا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتا دی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے زمین سے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا مفید ہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جلد ہی نصیحت مانے گا جو خدا سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور جو بد نصیب ہوگا وہ اس سے منہ موڑتا رہے گا جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا اور نہیں جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بامراد ہوا وہ شخص جو پاک ہوا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور وہ اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے منکرو تم تو دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ مختصر تشریح اس کی سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ یعنی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ دوسری بات، حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آپ اسے جلدی جلدی پڑھتے تاکہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح جلدی نہ کریں، نازل شدہ وحی ہم آپ کو پڑھوائیں گے یعنی آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے، بس آپ اسے بھولیں گے نہیں مگر جسے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اس لیے آپ کو سب کچھ یاد ہی رہا۔ اور ایک عجیب حدیث سنا دیتا ہوں اس میں کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں صرف اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر جہنم میں رہ گئے ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ کہ وہ آگ میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انبیاء وغیرہ کے سفارش سے ان کو گروہوں کی شکل میں نکالے گا، ان کو جنت کی نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی بھی ان پر پانی ڈالیں گے جس سے وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے پر دانہ اگاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔